الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں دوسری تراویح میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج کی نماز تراویح میں دوسرے پارے کا کچھ حصہ اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے لے کر 286 تک یہ مکمل کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں سورۃ البقرہ آج مکمل جہاں ہوتی ہے وہاں تک پڑھا جائے گا۔ آغاز ہوتا ہے آج کی نماز تراویح کا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جل شانہ نیکی کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اور اس آیت کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف۔ نیکی تو یہ ہے کہ ایمان کون رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر اور ان کتابوں پر اور نبیوں پر اور فرشتوں پر۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں وہ اس آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں بیان ہوئے ہیں۔ جتنے بھی بنیادی 5 جو عقائد ہیں وہ اس میں بیان ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور وعدوں کو پورا کرنے اور تنگی میں صبر کرنے اور سچ بولنے کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قصاص کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے قتل کے بعد 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہو جسے قصاص کہا جاتا ہے، دوسری صورت قتل کا بدلہ دیت ہے یعنی ہرجانہ، پیسے دے کر راضی کرنا ورثاء کو، اور تیسری صورت قتل کے بعد معافی مانگنا اور ورثاء کا معاف کر دینا، اور اس کو احسان کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، پرہیزگاری۔ تقوی مطلب یہ کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور تقوی کی دولت اس کو مل جاتی ہے۔ فرمایا یہ چند گنتی کے دن ہیں، جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنے روزوں کو دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ تو مریض پر، ایسا مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر روزے کی معافی ہے، گناہ گار نہیں ہے وہ۔ اسی طرح ایسا مسافر جو حالت سفر میں ہے اس کے لیے بھی روزے کی معافی ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھنا بھی چاہے تو یہ اس کا تقوی ہے۔ رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پورے تو بیمار شخص یا مسافر شخص یا چھوٹا بچہ یا عورت اپنے مخصوص ایام میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اور اس میں وہ گناہ گار نہیں، لیکن ان روزوں کی قضا رکھے گی، اور بعد میں جب بیمار تندرست ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور ایسا مریض جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، جس طرح چند بوڑھے افراد ہوتے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے، جسے فدیے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ فرما دیں میں تو قریب ہوں اور ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ زوجین کا باہمی جو تعلق ہے اس کو بیان فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اور روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے دن کا روزہ ہے، اور راتوں میں تمہارا جو سب کچھ دن کے وقت میں حرام تھا وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ناحق طریقے سے، دوسرے لفظوں میں اس کی آیت نمبر 188 میں رشوت کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ پھر چاند کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیں وہ لوگوں کے لیے ایک مقررہ وقت ہے کہ جس سے لوگوں کو حج کا تعین بھی ہو جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ فتنہ یہ تو قتل سے بھی سخت گناہ ہے۔ پھر حج کے مختلف مسائل کو بیان کیا گیا، حج اور عمرہ دونوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ حج کے لیے جو کوئی جانا چاہے یا جس پر حج فرض ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی قسم کا بےہودگی والا کام نہ کرے، کوئی رفث نہ کرے، کوئی نافرمانی نہ کرے، اور کوئی جھگڑا نہ کرے کسی سے۔ اور جب تم زاد راہ لے کر جاؤ تو سب سے بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے کہ تم اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔
پھر فرمایا جب تم مناسک ادا کرو تو اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے والے تو وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور اس کو جامع دعا قرار دیا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ارشاد فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، اس کو میں قبول کر لیتا ہوں، باقی چیزوں کو رد کر دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر کیا، یہاں پر دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی اور ناشکری کی، اور پھر اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ فرمایا جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو کراہت سمجھتے ہیں، اور پھر ایک اصول بیان کیا فطری طور پر جو ہمارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ فرمایا ممکن ہے کہ کوئی چیز جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک وہ چیز جس کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا شراب اور جوئے کی حرمت، اس کا ذکر بیان فرمایا، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور یتیموں کے مال میں خیانت نہ کرنا، اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ نکاح کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی شرط۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ نکاح جائز نہیں ہے مرد اور عورت کا، اس کی شرط کو ذکر کیا گیا۔ زوجین کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے اس صورت کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں سے حیض کے دنوں میں، تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو ایام ماہواری میں کسی سے عورت سے، بیوی سے صحبت کرنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر ساتھ ہی قسم کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ بیہودہ قسم کی قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم اپنے دل سے کھاؤ گے اللہ اس پر تمہاری پکڑ کرے گا، ان کو پورا کرو۔ پھر ساتھ ہی ایلا کے بارے میں ذکر کیا۔ ایلا یہ ایک شرعی ٹرم ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو 4 مہینے تک اگر وہ نہ گیا تو اس سے ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ پھر طلاق والی جو عورتیں ہیں ان کی عدت کو بیان کیا گیا کہ ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یا 3 ماہواریوں تک ہے، تو بعض نے اس سے مراد 3 طہر بھی لیے ہیں، تو 3 مہینے تک جو ہے وہ ان کی عدت ہے۔ پھر فرمایا طلاق کے مسائل پر ایک پورا رکوع ہے، جس کو طلاق دینے سے پہلے یا طلاق کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس رکوع کو تفسیر کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیات 228 سے لے کر 231 تک اس میں طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا کہ طلاق 2 بار ہے اور تیسری بار میں تمہارے پاس اختیار ہے، یا تو اس کو رکھ لو یا پھر اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دو، اور جب تم طلاق دے دو یعنی 3 طلاقیں دے دو تو اب تمہارے لیے اس عورت کو رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی طلاق ثلاثہ کے بعد عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے، اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ رجوع کرنا ہو تو حلالہ ہے۔ ان آیات میں اس کا بھی طریقہ ارشاد فرمایا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں انہیں چاہیے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ کے ذمے ہے اس عورت کا خرچہ بھی اور بچے کا خرچہ بھی، اس کے مسائل کو ذکر فرمایا۔ پھر وہ عورتیں جن کا شوہر فوت ہو جائے ان کی عدت کو بیان فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن یہ ان کی عدت ہے، اور وہ عورتیں کہ جن کو چھوا نہ ہو ان کی عدت کو بیان فرمایا کہ ان کی عدت کوئی نہیں ہے، جن کو چھوا نہیں ہے تو لہذا جو ہے وہ اگر آگے نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر لیں، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر ان کو حق مہر وہی دیا جائے گا جو ان کے والد نے رشتہ داروں میں دیگر بچیوں کا حق مہر جو مقرر کر رکھا تھا وہی حق مہر یعنی آدھا حق مہر اس کو ادا کیا جائے۔ نمازوں کی پابندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہ عصر کی نماز ہے۔ پھر اللہ رب العزت جل شانہ اس میں قرض حسنہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ قرض حسنہ یہ 2 طرح سے اس کی مراد ہے۔ ایک مراد یہ ہے کہ وہ قرض جو ہم ایک دوسرے کو دیں اور اس قرض میں دوسرے کو رعایت دیتے جائیں اور مشکل میں کسی کا کام آئے، اس کو قرض حسنہ کا نام دیا گیا۔
اور دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا، اس کو بھی قرض حسنہ کا نام دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک وہ واقعہ کہ جس میں قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجئے، تو طالوت کو مقرر کیا گیا، تو پھر انہوں نے کہا اس کو کیوں مقرر کیا ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، تو فرمایا کہ بادشاہت کا معیار مال نہیں ہے بلکہ علم اور جسم ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نبی کی علامت، اس بادشاہ کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایک تابوت ہوگا جس میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت کی باقیات ہوں گی، اس کو تم جو ہے وہ جب رکھو گے تو اس سے تمہیں فتح ملے گی۔ بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جالوت کو جو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہاں دوسرا پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کر رکھی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی شے تمہارے کام نہ آئے گی۔ آیت الکرسی ہے جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیا اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی ہے جو روکے رکھتی ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا بندہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ کرسی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے، اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، یہ یاد ہونی چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف نشانیوں کو بیان فرما رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہے اس کو بیان فرماتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب ہے، تو اس نے کہا کہ کون سا رب ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو اس سے جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، یعنی کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک بستی کے پاس سے گزرے اور دل میں سوچا کہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 100 سال تک وہ سوئے رہے، ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا، اس پر کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، اور جب اٹھے بیدار ہوئے تو اللہ نے فرمایا کتنی دیر؟ کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو فرمایا دیکھو ذرا اپنے گدھے کو، جب دیکھا تو اس کی ہڈیاں تھیں، فرمایا دیکھو اب ذرا کھانے کو، تو کھانا بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم جو ہے وہ شہروں کو بھی آباد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تیرا ایمان نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں یا اللہ میں اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر ایسا کرو 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر اللہ کے حکم سے ان کو اپنی طرف بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر 261 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے کہ جس نے خرچ کیا اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے کہ جس کو زمین میں اگایا جائے اور اس سے 7 کونپلیں اگیں، اور ہر کونپل کے اندر، ہر شاخ کے اندر 100 دانہ ہو، تو اللہ 700 گنا تک ایک کیا ہوا خرچ اس کو بڑھا دیتا ہے، اور اگر اللہ اپنے فضل سے چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، تو احسان جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو بیان کیا گیا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے دونوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاکیزہ اور ستھرے چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تبھی تم اصل نیکی کو پہنچ پاؤ گے۔ شیطان تمہیں جو ہے وہ مفلسی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر یا مخفی طور پر، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر اجر ہے۔ سود کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کی وعید بیان کی گئی۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اور کھڑا ہونا بھی چاہیں گے تو ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، یعنی ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی سکت نہ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے؟ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو۔ توبہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہ تم اپنے اوپر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اس کی آیت نمبر 282، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے جس کو طویل آیت کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے آیت دین یا آیت مداینہ، قرض والی آیت۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام بیان فرمائے،
فرمایا جب کوئی لین دین کرنے لگو تو اس پر گواہ مقرر کر لو، 2 مردوں کو گواہ بنا لو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اصول بیان فرمایا کہ جب بھی لین دین کرنے لگو اس کو لکھ بھی لیا کرو، اور لکھنے والا بھی منصف ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہو، اور اس میں وہ کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کرے ورنہ وہ مجرم ہوگا۔ رہن گروی کے مسائل کو بھی اسی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ گروی لین دین یہ جائز ہے، لیکن گروی جو شے رکھی جائے مرہونہ، اس شے کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، جس طرح ہمارے ہاں گروی مکانات وغیرہ کا لین دین ہے جو کہ سود ہے۔ آخری رکوع ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف باتوں کو بیان فرمایا، اور رسولوں پر ایمان کے حوالے سے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں کرنا، سب کے سب اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ آخری آیات اس کی وہ ہے کہ جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے توریت کے بدلے میں مجھے 7 طویل صورتیں عطا فرمائی ہے، یہ سورہ بقرہ بھی ان طویل صورتوں میں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ان 7 طویل صورتوں میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ ہیں کہ جس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ تو یہ آخری 2 آیات ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں 2 قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو بندے کو اتنی عبادت کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکتا ہے، خود سے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ عجز کے آداب یہ سکھائے گئے ہیں کہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے یوں دعا مانگا کرو کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے بدلے میں، کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ ان آیات تک آج انشاءاللہ العزیز نماز تراویح میں قرآن شریف کی تلاوت ہوگی۔ اللہ پاک سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔